اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حال ہی میں جو ہے ایک مسئلہ جس کے اوپر ہماری فیس بک پر گفتگو شروع ہوئی اور ہمارے کچھ سنی بریلوی بھائی میرے مقابلے میں آئے اور میں جن کی بہت رسپیکٹ کرتا تھا، بڑی عزت کرتا ہوں، ان میں جو ہے سر فہرست جن جو نام رہے وہ بھی آپ کے سامنے شیئر کروں گا ابھی۔ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ یہ شخص ہیں نذیر صاحب، جن کی یہ ان باکس میں نے کھولا ہوا ہے، نذیر احمد صاحب۔ یہ جو واٹس ایپ پہ بھی میری ساتھ گفتگو ہوئی ہے کافی ساری، تو ان کی یہ آئی ڈی ہے، انہوں نے میرے کمنٹس کیے۔ اور دوسرے بھائی ہیں یہ علامہ حافظ سیف اللہ صاحب۔ یہ جو بھائی ہیں ان کو میں نے شاید لگتا ہے کہیں ملا بھی ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے کوئی ریئلٹی میں کہیں ملا ہوں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں پاکستان میں راولپنڈی میں شاید ان سے میری ملاقات ہوئی ہو یا کہیں بھی۔ تو یہ حافظ اللہ صاحب ہیں، یہ بھائی بھی آیا بیچ میں، شاید ان حضرات نے میرا موقع صحیح طریقے سے سمجھا نہیں تھا اور پھر انہوں نے یہ ایسی جو ہے نا گفتگو کی ہے۔ پھر میں نے جب عزت سی بات ہے، میرے سروں کے تاج ہے، اور آپ کو جو آپ جانتے ہیں کہ میں کوئی مسئلہ بھی ہے اس پہ عمل بعد میں کرتا ہوں، پہلے میں علماء سے رابطے کرتا ہوں، مفتیان کرام سے رابطہ کرتا ہوں، اور الحمدللہ میرا بچپن سے یہ طریقہ رہا ہے۔ میں نے سن 2011 سے جب سے اسلامک فیلڈ کے اندر قدم رکھا ہے تو میں کبھی ایسی بات نہیں کرتا کہ جس سے رجوع کرنا پڑے۔ یہ نہیں مطلب کام کرے وہ جس کو پہلے تحقیق کرو، پہلے تولو پھر بولو، بولنے کے بعد تولنے میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اگر جو بھی کر بھی لوگے تو وہ بات منہ سے نکلی ہوئی جو ہے نا وہ واپس نہیں آتی، اس کا کفارہ ادا ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا میں نے غیر مسلم کو بھائی کہنے کے جواز کے اوپر، اور میرا جو موقف تھا وہ تھا تقیتاً، یعنی ایک حکمت کے تحت کہنا، مصلحتاً کہنا، حقیقتاً نہیں کہنا، اور میں تو مجازاً کہنے کا بھی قائل نہیں تھا، صرف تقیتاً توریتاً کہنے کا میں قائل تھا۔ جبکہ ان بھائیوں نے اعتراض کیا واٹس ایپ پہ، فیس بک پر، اور جاہلانہ طور پر ایسے چلو بندہ اگر آرام سے کوئی کر سکتا ہے پوسٹیں لکھنا شروع کر دیں اور اس طرح کی گفتگو۔ پھر میں نے ایک پوسٹ لکھی جس میں قرآن و حدیث سے میں نے مکمل توریتاً کہنے کا جواز پیش کیا، حالانکہ امام ابن حجر اسقلانی نے ان حدیثوں کے اوپر، اور میں نے اس بھائی کو یہ جو ان باکس کھولا ہوا ہے میں نے اس کے اندر اس بھائی کے ساتھ جب میری گفتگو سٹارٹ ہوئی تو اس بھائی کو میں نے تفسیریں پیش کی، امام قرطبی کی، امام روح البیان، تفسیر روح البیان، تفسیر معارف، تفسیر ابن حاتم، تمام مفسرین کی قول پیش کی ہے، لیکن ان بھائی نے جو ہے پھر بھی کہا جی سوشل میڈیا پر لگانے کا جواز دیں یعنی اصل جو ہے وہ کیا ہے وہ نہیں جی۔ یہ دیکھیں ان کو میں نے تفسیر قرطبی پیش کی، تفسیر جو ہے یہ آیت پیش کی تھی، یہ اس آیت کی تفسیریں آپ دیکھیں تو آپ دیکھتے جاؤ کہ اللہ ایک ڈر ہو تو ڈر کی جیسے آپ کر سکتے ہو، تو علماء کہتے ہیں کہ آپ جو ہے یعنی دین کی تبلیغ کے لیے بھی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھائی کے ساتھ میری جو ہے نذیر بھائی کے ساتھ باتیں ہوئیں۔ اس کے اندر سب سے پہلے میں آتا ہوں علماء کی طرف۔ یہ میں نے ان کو ایک سکین پیش کیا، اس میں صاحب ایک پوری وضاحت ہے کہ غیر مسلم کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے اس آیت کے تحت، اور وہ آیتیں جن سے یہ مراد لیا گیا ہے کہ جو ہے غیر مسلم کے ساتھ تعلقات رکھنا کس حد تک جائز ہے، وہ ساری آیتیں یہاں پر لکھی ہوئی ہیں۔ یہاں پر آ کے یہ جو ہے ایک تفصیل بیان کرتے ہیں، یعنی معلوم یہ ہوا کہ قلبی دلی دوستی محبت تو کسی کافر کے ساتھ جائز نہیں۔ یہ میرا موقف بھی ہے، تمام اہل سنت کا بھی یہ موقف ہے۔ اب اگلی بات سنیں، ہاں احسان، ہمدردی، نفع رسائی اہل حرب کے ساتھ اور سب کے ساتھ جائز ہے، اسی طرح کے ظاہری خوش اخلاقی دوستانہ برتاؤ یعنی دوستی سب کے ساتھ جائز ہے، جبکہ اس کا مقصد مہمان کی خاطر توازو یا غیر مسلم کو اسلامی معلومات یعنی تبلیغ اور دینی نفع پہنچانا ہو تو اس کے لیے جو ہر طرح کی جو ہے یہ جائز ہے۔ اب یہ دیکھیں علامہ صاحب نے جو ہے یہ تب میں معتبر تفسیر پیش کی، اس کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ اچھا، یہاں تک بات ہونے کے بعد کیونکہ یہ ہمارے مولوی صاحب ہیں، ان کی پتہ ہے یہ چیزیں کسی پہ اکڑ جائیں تو یہ دلیل وہ ماننا تو نہیں ہے، اپنی دفاع کرنا ہے۔ میرے بھائی ہیں یہ، اگر ان کو ابھی بھی یہ سمجھ جائیں، اس سے موقف سے رجوع کریں، اللہ سے توبہ کریں کہ مجھے ان لوگوں نے جو ہے پتہ نہیں کیا کچھ گناہ گار اور باطل نظریات کا قائل اور اس طرح کہنا شروع کر دیا۔ پھر میں نے علماء سے رابطے کیے، سب سے پہلے علامہ غفران الدین چالیس صاحب محترم ہیں، انہوں نے کیا کہا ذرا یہ سنیے۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مجھے بہت ہی زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ آپ خدمت دین میں اپنے کاروبار اور معاملات کے ساتھ ساتھ خدمت دین کے حوالہ سے بھی بہت اچھا ورک شروع کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں بے حساب برکتیں دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی زبان میں، گفتگو میں
ایسی تاثیر بھر دے کہ جو سنے اس کا دل اسلام کی طرف پسیج جائے۔ آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و برکت دے۔ بہرکیف یہ جو ہے دینی بھائی تو نہیں ہے، معاشرتی بھائی کی نیت سے کہہ لینے میں حرج بھی نہیں ہے۔ یہاں پر آپ سن لیں کہ یہی میرا موقف ہے، میں نے معاشرتی بھائی مانتا ہوں، ایک تکیہ تن میں یہ معاشرتی بھائی، یہ سارے علماء تو کہہ رہے ہیں معاشرتی بھائی ظاہراً بھی کہہ دو دل سے بھی کہہ دو جائز ہے، کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے اور علماء بھی یہ کہہ رہے ہیں۔ ہاں میں زہری جو ہے معاشرتی زہری بھائی بھی نہیں مان رہا، میں تو یہ کہتا ہوں تکیہ تن کہہ رہا ہوں، میں دل سے نفرت کرتا ہوں ان سے، دل سے ان کو میں عام بھائی کہنے کو بھی تیار نہیں ہوں، لیکن بس تکیہ تن توری تن کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں جو ہے تو اس پہ وہ تو بطریقہ اولا جائز ہو جائے گا جب یہ جائز ہے۔ تو اب اگلی بات سنیں مفتی صاحب کی۔ تو اس لیے جو ہے آپ جس نیت سے کہتے ہیں نیت المؤمن خیر من عملی، نیت آپ کی بہت اچھی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ علامہ غفران محمود شریف صاحب تھے۔ اب آتے ہیں علامہ الطاف طوسی صاحب کی طرف، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ جی اقبال بھائی دیکھیں، آپ اپنا بچاؤ کرنا ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر بچاؤ کی صورت میں اللہ رب العزت نے اس کی اجازت دی ہے، ٹھیک ہے، کہ استثناء یہاں پہ کر یاد کے لیے، اگر بہتری بھلائی کے لیے۔ اب مفتی صاحب وضاحت کر رہے ہیں بچاؤ، جہاں جان کا بچاؤ وہاں بھی جائز ہے، جہاں دنیات کے لیے بہتری بھلائی کے لیے، سنیے۔ وہ بھی اس حالت سے مستثنا ہوگی۔ ہاں اگر یقین ہو جائے کہ یہ بندہ راہ راست پہ آنے والا نہیں ہے تو پھر اجازت نہیں ہوگی۔ اگر یقین مفتی صاحب نے صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر اسے آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ بندہ جس کو آپ بھائی کہہ رہے ہیں یہ راہ راست پہ نہیں آئے گا تو پھر اس کو نہیں کہنا چاہیے۔ تو بالکل جناب، جو لوگ میرے ساتھ پہلے اٹیچ تھے، ہندو تھے، غیر مسلم تھے، جو مجھے لگا کہ یہ نہیں آئیں گے راہ راست پہ، تو ان کو کبھی میں بھائی بھی نہیں کہتا، میں تو کال بھی نہیں کرتا ان کو۔ جی ہے اس چیز کا، ٹھیک ہے؟ اب جیسے دیکھیں اب جھوٹ کی کتنی مذمت کی گئی ہے، لیکن اگر وہ صلح کے لیے ہو تو پھر اس صورت میں اس کی رخصت ہے، اجازت دی ہے۔ جی رخصت دی ہے سر، اجازت دی ہے۔ یہ ہیں علامہ مفتی الطاف طوسی صاحب۔ اب چلتے ہیں جناب مفتی حسنات صاحب کی طرف، جو دیوبند کے عالم ہیں، چلیے ان کو پڑھنے کر دیتے ہیں، ان کے بھی جواب آنا باقی ہے۔ حافظ سہولت صاحب کی جو عالم دین ہے، ان کا بھی جواب آنا باقی ہے۔ حافظ فدا صاحب، یہ علامہ صاحب ہیں، برطانیہ کے اندر ایک بڑے مرکز کے ہیں، وہ بھی باقی ہیں۔ مولانا حنیف قریشی صاحب کے جو ہے شاگرد رشید، مولانا علامہ حنیف جو کیا کہتے ہیں، ان سے میں نے سوال کیا فرماتے ہیں کسی غیر مسلم کو توریہ یا تکیہ تن و تبلیغ و دین کی غرض سے بھائی کہنا، دوست یا دوست کہنا کہہ سکتے ہیں؟ تو علامہ حنیف قریشی صاحب کے شاگرد رشید، ضیاء العلوم کے فاضل علامہ تنویر صاحب، اور جو ہے یہ قریبی رشتہ دار بھی ہیں، یہ کہتے ہیں جی ہاں کہہ سکتے ہیں، انسانیت کے ناطے اور تبلیغ کی غرض سے۔ جناب یہ میرا موقف ہے سر، ٹھیک ہے؟ یہ تو کہہ رہے ہیں حقیقی طور پر بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں، میں تو کہہ رہا ہوں توریہ تن کی بھی سوال میں نے کیا ہے۔ یہ ہے مفتی گوڑا شریف کے سر، ان کا بھی سیم اسی طرح کا جواب آیا۔ آگے چلتے ہیں مفتی علماء دیوبند امجد دیوبندی صاحب، عالم صاحب، ان کا بھی یہ جواب ہے۔ علامہ علی نواز آن لائن یوٹیوب پر ایک بڑے ماہر اور بڑے زبردست عالم، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، آپ نے کیا فرمایا ذرا وہ سن لیں جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بالکل آپ کہہ سکتے ہیں، توریتاً کہہ سکتے ہیں، اور آپ کا مقصد بہت اعلیٰ ہے، اللہ آپ کی جزائے خیر دے، اللہ آپ کو کامیابیاں دے۔ بالکل آپ کہہ سکتے ہیں، ظاہر ہے پیار کریں گے ان کو تو وہ آپ کی بات اچھی طرح سمجھیں گے، تو یہ بہت اچھا طریقہ ہے۔ جی جناب بہت اچھا طریقہ ہے، توریتاً کہہ سکتے ہیں، آپ کا مقصد بھی اعلیٰ ہے اور دعائیں بھی عطا فرمائی ہیں مفتی صاحب نے، الحمدللہ سبحان دعا دے رہے ہیں۔ تو جناب یہ حافظ سہولت صاحب جو علامہ سہولت صاحب جنہوں نے مجھ پہ اعتراض کیا تھا فیس بک پر، وہ بھائی، اور دوسرے بھائی کے لیے یہ جو ہے نا ایک ہے جناب۔ اس کے علاوہ باقی بھی دیگر علماء سے میری گفتگو چل رہی ہے، جو جواب آئیں گے۔ علامہ آصف جلالی صاحب، ڈاکٹر آصف جلالی صاحب کو میں نے میسج کر رکھے ہیں، ان کے جو ہے شاگردوں کو نے سن رکھے ہیں، آگے جب جواب وہ ادھر سے لیں گے وہ بھی انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں اپلوڈ کر دوں گا، کیونکہ میں اگلی ویڈیو اسپیشل اسی عنوان پہ بناؤں گا، غیر مسلم کے ساتھ تعلقات اور علماء دین کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے اس کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جناب یہ جو بھائی ہیں سہولت صاحب، اور دوسرے بھائی ہیں یہ نذیر صاحب، ان کا یہ واٹس ایپ میرے پاس ہے جس پہ میں نے ان سے بات بھی کی ہے، اور میں نے ان کو مکمل دلائل بھی دیے ہیں، ایک دلائل میں نے سیر حاصل گفتگو کی ہے، لیکن وہ ایک ہی بات کرتے تھے، سوشل میڈیا پر آنے کا جواز دے دیں، اور بھائی جب چیز کی اصل جائز ہے بعد میں جائز